ہے۔ یقیناً دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، لیکن اس مصیبت کے گھر کے اندر بھی اگر انسان خوش رہنا چاہے تو خوش رہ سکتا ہے، اگر انسان کامیاب بننا چاہے تو کامیاب بن سکتا ہے، اگر انسان پرسکون رہنا چاہے تو پرسکون بن سکتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان بہت خوش رہتا ہے اور چند دنوں کے بعد پھر اس کی خوشیاں اس سے چھین لی جاتی ہے۔ انسان بہت پرسکون رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، بلکہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ شادی ہوئی تھی، میاں بیوی بہت خوش رہ رہے تھے، پھر اچانک کیا ہوا کہ خوشیاں چھن گئی اور پھر یا تو شوہر کبھی کسی بیماری میں یا بلا میں مبتلا ہو گیا، یا بیوی کسی بلا یا مصیبت میں مبتلا ہو گئی، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوا کہ دونوں کے اندر جدائی تک کی نوبت آ گئی۔ کبھی شوہر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، ایک دن وہ تھے جب ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، اچانک یہ جدائی کیسے بدل گئی، وصل کی لذتیں جو ہے جدائی کے اندر کیسے تبدیل ہو گئی، یہ بلائیں میرے پاس کیوں آ گئی، یہ مصیبتیں میرے پاس کیوں آ گئی۔ کبھی ایک انسان اتنا خوبصورت ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن اچانک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کو کینسر ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ ان سارے معاملات کے اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر انسان تھک ہار کر کے کہنے لگتا ہے یار دنیا کو ثبات نہیں، دنیا کے اندر خوشیاں نہیں، دنیا کے اندر راحت نہیں، دنیا کے اندر اطمینان نہیں، دنیا کے اندر خوشیاں نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا میں خوشیاں نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجتا؟ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر وہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجتا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں غموں کے گھر میں تو نہیں بھیجا، ہمیں بلاؤں کے گھر میں تو نہیں بھیجا۔ اور اچھی طرح یاد رکھو، جس کی دنیا اچھی ہوتی ہے اسی کی قبر بھی اچھی ہوتی ہے، اسی کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ دنیا اس طریقے سے ہے جیسے بارش برسنے والی ہوتی ہے، باران رحمت کا نزول ہونے والا ہوتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، ان ہواؤں کو دیکھ کر کے انسان محسوس کرتا ہے ان قریب بارش ہونے والی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جن کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، دنیا میں ان کے ساتھ ایسے معاملات فرماتا ہے کہ انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ جب دنیا میں نعمتوں کا یہ حال ہے، دنیا میں نعمتوں کی کیفیت یہ ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں نعمتوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، دنیا میں 1% یا 2% لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کڑا امتحان لیتا ہے، جن سے اللہ سخت امتحان لیتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا امتحان لیتا ہے۔ مگر یاد رکھو، امتحان جن سے لیا جاتا ہے وہ ہم لوگ نہیں ہیں، ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ امتحان لینے کس سے لیا جاتا ہے؟ امتحان تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے لیا جاتا ہے، امتحان تو سید الشہداء حضرت امام حسین سے لیا جاتا ہے۔ ہم امتحان کے قابل لوگ کہاں ہیں؟ امتحان تو جناب ایوب علیہ السلام سے لیا جاتا ہے، امتحان تو جناب ابراہیم خلیل سے لیا جاتا ہے۔ اگر قدرت ہم سے امتحان لے، ہم ٹک نہیں سکتے۔ وہ اللہ والے تھے جن سے امتحان لیا گیا۔ البتہ یہ جو ہماری فکر بن رہی ہے کہ دنیا میں خوشیاں نہیں بلکہ مصیبت ہے، دنیا کے اندر بلائیں ہیں، دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، یہ سوچ ہمیں اپنے دل و دماغ سے نکالنی ہوگی۔ کیا اللہ نے ہمیں بلاؤں میں بھیج دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں مصیبت میں بھیج دیا؟ نہیں نہیں، دراصل خوشیاں غموں میں کب تبدیل ہوتی ہے، راحتیں مصیبتوں میں کب تبدیل ہوتی ہے، آرام بے چینیوں میں کب تبدیل ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور صرف ہم ہیں۔ اس لیے کہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی جب تم جرائم کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم برائیاں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تمہیں تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ 1% لوگوں کو جو ہے بیماری ملتی ہے امتحان کے طور پر، اور باقی لوگوں کو بیماری بلا اور مصیبت کے طور پہ، گناہوں کی سزا کے طور پہ بیماریاں ملتی ہے۔ آج یہ جو بیماریوں کی کثرت ہے، آج جو بیماریاں عروج پر ہے، ایسی بیماریاں کہ انسان موت مانگ رہا ہے، حالانکہ
مصیبت کی وجہ سے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی تکلیفیں کہ انسان موت مانگ رہا ہے، انسان بے چین ہے، دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔